الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اکیلے ہی خالق و مالک کے لیے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کی سورہ الفتح سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ جس پیغمبر اور جس ہادی اور جس مرشد کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ آیت ان پہ نازل ہوئی، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی فتح یا مسلمان کا غلبہ صرف بدر تک محدود نہیں تھا۔ مسلمان کا غلبہ اور فتح صرف فتح مکہ تک محدود نہیں تھا، بدر و حنین تک محدود نہیں تھا، خندق تک محدود نہیں تھا، خیبر تک محدود نہیں تھا،
مسلمان کا غلبہ اپنے دین کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ہر دین پہ رہے گا، ہر قوم پہ رہے گا، ہر ملت پہ رہے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہمیں قرآن نے بتلائی، ہمیں محمد الرسول اللہ کے فرمان نے بتلائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس کے باوجود کہ ہمارا آغاز اللہ کی توفیق سے جس دین کی وجہ سے ہوا اور جس نبی نے اپنی رہبری اور رہنمائی کے ساتھ اس کائنات والوں کو آخری پیغام پہنچایا اور آخری دین پہنچایا، وہ نہ دین مغلوب ہوگا، نہ نبی مغلوب ہوگا، نہ ان کا نازل کرنے والا اللہ مغلوب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اے میری جماعت، اے صحاب رسول، اے میرے رفقا، اے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اے میرے سامنے آنکھیں پھیلا کر میری زیارت کرنے والوں، میرے چہرہ مبارک کو دیکھنے والوں، یاد رکھنا آج کے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں آپ کو اس سچی زبان کے ذریعے ایک پیغام دیے جا رہا ہوں، اور وہ پیغام کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے بارہ ہے جس دین کو تم نے مان کر میری اقتدا فرمائی، میرے پیچھے چلے ہو، وہ اسلام ہے۔ اور فرمایا قیامت تک اس اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ یہ بلندیوں سے آیا ہے، اور جو بلندی سے آیا ہے اسے بلند عرش والے رب نے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا قیامت آ سکتی ہے، میرا دیا ہوا تمہیں دین کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، دین غالب جسے ہم نے مانا، جسے ہم نے رب مانا، وہ رب غالب، جسے ہم نے رسول مانا وہ رسول غالب، اور جس نے ان کے پیچھے مکہ و مدینہ کے وقت، مکہ و مدینہ کی سرزمین پہ جنہوں نے آمنہ کے لال کے پیچھے چل کر ثابت کیا کہ تو سچا، تیرا دین سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا عرش والا رب سچا، انہیں پھر کیا ملا؟ وہ تپتے ہوئے صحرا پہ ٹوٹے ہوئے جوتوں سے چلتے تھے، تو آسمان والا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا کہ اعلان فرماتا تھا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، تم نے اگر اس حق کو مان لیا ہے، تم نے اگر اس غالب دین پہ چل کر سارے ادیان کو ٹھکرا دیا ہے، اور تم نے اگر میری توحید کا اقرار کر لیا ہے، تو کوئی بات نہیں، کالے رنگ کا بلال ہی کیوں نہ ہو، مگر مجھے رب کون کہے گا اگر اس کے ٹوٹے جوتے کی آواز کو جنتوں تک نہ پہنچا۔ یہ ہے میرا اور تمہارا آغاز، یہ ہے میری اور تمہاری بنیاد، یہ ہے میرے اور تمہارے سفر کا آغاز۔ لیکن آج وہ امت جس کا ماضی بھی چمکتا ہو، وہ امت جس کا رب بھی ہمیشہ ہمیشہ قادر مطلق ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو، اور وہ امت کہ جس کا نبی برحق آخر پہ آیا مگر قیامت تک وہی نبی رہے گا، اکیلا نبی بن کے نہیں آیا، خاتم النبیین بن کے آیا، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے۔ وہ امت ذلیل کیوں ہے؟ وہ امت رسوا کیوں ہے؟ وہ امت پٹی کیوں جا رہی ہے؟
اور کیا تعداد میں کم ہے؟ نہیں، یہ وہ امت تھی جو ایک دن 313 تھی اور سارا کفر اس کے مقابلے میں تھا. یہ امت نکلی، آسمان بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، اور ساری کائنات آج تک اس کا چیلنج نہیں کر سکی کہ 313 نے سارے کفر کو آگے لگایا تھا. آج تو 1.80 ارب ہے. اور حالت کیا ہے حضرات؟ توجہ فرمائیے. اس سے پہلے بھی ایک امت آئی تھی، وہ بھی رب کی محبوب تھی، وہ بھی رب کی پیاری تھی، وہ بھی رب کی لاڈلی امت تھی، اور اس کا عرصہ، اس کا دورانیہ، اس کا پیریڈ کم از کم 2000 سال پہ مشتمل ہے. 2000 سال بنی اسرائیل کہتے ہیں 2000 سال. اور اتنے عرش والے کے فضل اس کے اوپر، اتنے کرم، اتنی مہربانیاں کہ 2000 سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ اللہ نے ان کے اندر 2 نبی ایک وقت موجود نہ رکھے. 2 نبی. آغاز ہوتا ہے موسیٰ سے، ہارون سے، اور اختتام ہوتا ہے عیسیٰ اور یحییٰ سے. ابتدا بھی 2 سے، اختتام بھی 2 سے. کوئی ایسا وقت نہیں کہ اللہ نے انہیں راہبری اور رہنمائی کے لیے پہلے ایک نبی دیا، اس کے ساتھ خلیفہ بھی دیا، اس کا جانشین بھی دیا. لیکن وہ قوم ضربت علیہم الذلہ، ایک دن آیا عرش والے نے فرمایا تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ اب قیامت تک کے لیے میں نے ذلت تمہارے اوپر ٹھوس کے رکھ دی ہے، اب تمہیں کوئی عزت و آبرو آسمانوں سے نہیں آئے گی، زمین پہ جو کچھ مرضی کرتے رہو. حضرات، آج میری اور تمہاری اس امت کا، آمنہ کے لال کی اس امت کا 1450 سال کا عرصہ ہونے والا ہے. ابھی ہم 2000 کو نہیں پہنچے، اور اتنے کرم ہم پہ، اتنے فضل، اتنی رہنمائیاں، اتنی اللہ کی طرف سے مہربانیاں کہ وہ امام ملا، وہ مقتدا ملا، وہ پیشوا ملا کہ وہ رات کی تاریکی میں اماں عائشہ کے حجرے میں سجدہ کرے. آج اس دروگا والا مسجد کی حدیث کی کتاب میں وہ سجدہ چمک رہا ہو. وہ امام ملا کہ اس کے بولنے کے اوقات تو درج ہیں. اور صحابہ نے تو وہ وقت بھی یاد رکھا کہ اتنے دیر سے اتنے دیر تک ہمارا امام بولا ہی نہیں ہے. اس کی زبان کی گارنٹی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کا قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اس کا عرش والا رب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا بھیجنے والا بھی لازوال، اس پہ نازل ہونے والا قرآن بھی لازوال، اس کے ماننے والے اصحاب وہ بھی لازوال، بے مثال، اور وہ خود بھی بے مثال. اور اس کی امت کا عالم یہ ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 120 صفحے لگیں گی، سارے نبیوں کی امتوں کے 120 صفحے بنیں گی. فرمایا میرے صحابہ، میرا عرش والا مجھ پہ کتنا راضی ہے کہ 80 صفحے تو اکیلے محمد کی امت کی لگے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ثابت ہوا تعداد میں بھی ہم زیادہ ہیں، اور دین اور اسلام کے حوالہ سے بھی ہم حق پہ ہیں، غالب ہیں. کسی معاملہ کے اندر بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور جس امت کا آغاز عائشہ کے بابا ابو بکر سے ہو، وہ امت کیسے مٹ سکتی ہے؟
اور جس امت میں عمر ابن خطاب جیسا غیرت مند انسان ہو، اس امت کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ جس امت میں عثمان جیسا حیادار ہو، علی جیسا وفادار ہو، بلال جیسا پیرے دار ہو، وہ کیسے رسوا ہو سکتی ہے؟ نہ آسمانوں سے اس کی رسوائی کی کوئی بات ہے، نہ مدینے اور مکہ سے اس کی رسوائی کی کوئی بات ہے۔ اگر بات نکلی ہے تو تیرے میرے عمل کی وجہ سے نکلی ہے۔ تیرا دین غالب دین ہے، تیرا عرش والا لامحدود رب ہے، تیرا رسول ایسا رسول، ہائے 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 کیسا رسول! اللہ اکبر! عرش والے نے کتنے رسول بھیجے؟ 1,24,000 روایات کے مطابق۔ کوئی کہاں پیدا ہوا، کوئی کہاں پیدا ہوا، بستیوں میں پیدا ہوئے، ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن عرش والے نے کسی نبی کے پیدا ہونے والی بستی کی کبھی قسم نہیں کھائی ہے، قسم نہیں کھائی۔ اور لاہور کے مسلمانوں اور میرے اس بھائی کے مرکز میں اس رسول اللہ کے منبر سے قرآن و سنت کی بات سننے والوں، کعبہ کا رب جانتا ہے ہماری زندگی کا ایک ہی مشن ہے، ہم مر سکتے ہیں، تختہ دار پہ لٹک سکتے ہیں، نہ رب کے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ محمد کے فرمان کو چھوڑ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ امام خدا، وہ مرشد اعظم، وہ قائد اعظم، آج جس کی ہم دعوت دیتے ہیں کسی فرقہ واریت کے لیے نہیں، اپنے باپ دادا کے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی سیاستدان کے لیے نہیں، کسی جرنیل کے لیے نہیں، کسی کالے گورے کے لیے نہیں دیتے۔ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ عرش والے نے آسمانوں سے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ لو نام اس کا ورفعنا لک ذکرک، اس کی امامت کو مانو۔ کیسا امام ہے، کیسا مقتدا ہے کہ سارے آئے مگر جس بستی میں پیدا ہوئے اللہ نے اس بستی کا ذکر نہیں کیا ہے، اگر ذکر کیا ہے تو قسم نہیں کھائی ہے۔ ہائے 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 مکہ، ہم تجھ پہ قربان ہو جائیں، تو کیسا شہر ہے کہ جہاں تیرے اندر تیری سرزمین پہ آمنہ کے لال نے آنکھ کھولی، آسمانوں سے عرش والا بھی مسکرا پڑا، لا اقسم بہذا البلد۔ اے حبیب، تجھ سے پہلے بڑے بڑے پیدا کیے مگر تیری بستی پہ اتنا پیار آیا کہ میں نے قرآن بنا دیا ہے اور تیری بستی کی قسم کھائی ہے۔ لوگوں بستی تک محدود نہیں رہا عرش والا۔ آؤ، آج عیسیٰ کا ماننے والا نہیں بتلا سکتا کہ عیسیٰ کے رات کے سونے کا انداز کیا تھا۔ آج عیسیٰ کا ماننے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ عیسیٰ کی شادی کیسے ہوئی تھی، اس نے تو شادی کی نہیں ہے۔ یہ نہیں بتلا سکتا کہ جتنے سال وہ جنگلوں میں رہا کیا کرتا رہا۔ موسیٰ کا ماننے والا چند معجزات کے علاوہ نہیں بتلا سکتا کہ موسیٰ کیا کرتا رہا۔ لیکن آؤ جو میں بات کہنے آیا ہوں کہ وہ نبی، ہائے 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 23 سالہ نبوت کا، 40 سالہ نبوت سے پہلے کا وہ دنیا میں وقت گزارے، عرش والا کیا کہے، اس سے پہلے 9.5 سال بھی نبیوں کی عمریں گزری ہیں، 700 سال، 500 سال، 600 سال۔ اے لوگو، کس نبی کو چھوڑ کے دھکے کھا رہے ہو؟ ذرا قریب تو آؤ، آنکھیں تو کھولو۔ تمہیں تو اس نبی کا تذکرہ سنانے آیا ہوں جو رات کو بستر پہ سونے سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھ کر ساری زندگی، سارا دن گزارنے کے بعد پھر بستر پہ جانے تک کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جو تمہیں رہنمائی نہیں دیتا ہے۔ آؤ تو
تو صحیح، تم مسجد میں آئے ہو، مسجد کا دروازہ سامنے ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تم نے اس کا کلمہ پڑھا کہ دروازے میں قدم رکھتے ہوئے تمہیں وہ یاد آیا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور تم نے وضو کیا، تم نے نفل پڑھے، تم نے اذان کہی، تم نے خطبہ دیا، تم نے خطبہ سنا، پھر واپس گھروں کو گئے۔ اور کتنی بات لمبی کروں، وقت کم ہے۔ لوگوں، کوئی بھی زندگی کا لمحہ اس کے غلام کا ایسا نہیں کہ جس میں محمد کی رہنمائی موجود نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ آؤ، وہ پیغمبر، اس نے 63 سال گزارے۔ بھائیوں اور دوستو، اللہ تیری رحمتوں کے قربان جائے۔ تو نے نوح کی عمر کی قسم نہیں کھائی، تو نے موسیٰ کی عمر کی قسم نہیں کھائی، تم نے عیسیٰ کی عمر کی قسم نہیں کھائی، داؤد اور سلیمان کی عمروں کی قسمیں نہیں کھائی ہیں۔ تو نے ثابت کیا اس کے غلام کو کہ لعمرک، میں اس کی عمر کی اس لیے قسم کھا رہا ہوں، یہ آخری بھی ہے اور اس کے بعد کوئی آ بھی نہیں سکتا، اور دوسرا کہ اس کی بات کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا ہے، مٹا بھی نہیں سکتا۔ کوئی آئے، وہ باپ ہے تو فاطمہ کے بابا کی زندگی اختیار کرے، کوئی آئے حکمران ہے، حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ انگریز بہادر کو دیکھ کے یا کسی جرنیل کو دیکھ کے حکمرانی نہ کرے، وہ مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر حکومت کرنے والے محمد کی زندگی کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض کوئی کچھ بھی ہے، تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ حضرات تمہید کے اندر یہ ہے کہ نہ تیرا میرا رب ایسا ویسا، وہ بھی لازوال ہے، وہ بھی بے مثال ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب ہے کہ اگر تم نے اسے رب مانا ہے تو اس کا دروازہ تو تمہارے لیے ہر لمحہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تم کسی کو بھی پکارو، وہ دور ہو سکتا ہے، سویا ہوا ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے، اور عرش والا کہتا ہے اسے پکارو جو ان سب عیبوں سے پاک رب ہے، وہ رب ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں حضرات، کیا سبب ہے؟ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اگر، اور الحمدللہ ہے، کیونکہ میں نے جو بات کی ہے اپنے باپ کی نہیں، دادا کی نہیں، باپ کسی ایسے ویسے کی بات نہیں کی، قرآن کی بات کی ہے یا محمد کے فرمان کی ہے۔ تو حضرات سنیے، اگر یہ عالم ہے تو کیا سبب ہے کہ اس وقت ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ اس وقت ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ آؤ لوگو، عرش والے کے پیغمبر کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا سنا کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا جب لوگ عرش والے کے اور ساتھ مدینے والے کے حکم ان کے احکامات کو توڑیں گے، انہیں نظر انداز کریں گے، یہ کام کس نے کیا؟ لوگوں نے کیا۔ لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں، لیکن عرش والے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آقا نے فرمایا جب لوگ یہ کریں گے تو اللہ ان کے اوپر ایسے دشمن مسلط کرے گا جو ان کے اپنوں سے نہیں ہوں گے، بیگانے ہوں گے، بیگانے ہوں گے۔ اور کیا کریں گے؟ فرمایا کریں گے یہ کہ ان پہ مسلط بھی ہو جائیں گے اور ان کے اموال کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ آج وہ پاکستان 57 ملک ہیں، میں اس خطبے میں سب کا ذکر نہیں کر سکتا، 57 اسلامی ملک ہیں، فوجی ہیں، اسلحہ ہے، مال ہے، تعداد ہے، حکومتیں ہیں، سب کچھ ہے،
لیکن ذلت کی انتہا یہ ہے، چاہے فلسطین ہو چاہے کشمیر ہو، اف نہیں کر سکتے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ آج میں نے اور تم نے وہ عہد توڑ دیا ہے جو ہم نے رب سے کیا ہوا تھا اور اس کے رسول سے کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں سعودی عرب کی بات نہیں کروں گا، ملیشیا انڈونیشیا کی بات نہیں کروں گا، اور لاہوریوں میں پہلے پاکستان کی کر لیتا ہوں۔ یہ ملک جب لیا 47 میں تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جو بھی کہا گیا تھا کبھی۔ اور لا الہ الا اللہ، ہائے ہائے ہائے، یہ وہ حلف ہے، یہ وہ عہد ہے کہ یہ واحد دنیا کا حلف ہے جس کا آغاز نفی سے ہوتا ہے۔ باقی ساری کائنات کے حلف اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں جعلی MNA ہوئے ہیں اس اسمبلیوں میں، مینڈیٹ چوری کیا گیا، ڈاکہ مارا گیا، قوم کی رائے کا قتل کیا گیا۔ میں اس محمد کے منبر کا اپنا چوکیدار ہونے کی حیثیت سے نہ کسی بڑے کی پرواہ کروں گا نہ چھوٹے کی پرواہ کروں گا، چونکہ ہم نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا تھا کہ بیٹا حق کہہ دینا، چاہے گردن ہی اڑا کے دیا جائے، گردن اترتی ہے اتر جائے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ جیتے ہیں، جتوائے گئے ہیں، یہ اسمبلی میں جائیں گے، حلف دیا جائے گا، میں اقرار کرتا ہوں میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، میں اقرار کرتا ہوں میں فلاں چیز کا وفادار رہوں گا، میں اقرار کرتا ہوں میں پھٹی ہوئی وردی کا تابعدار رہوں گا، میں اقرار کرتا ہوں میں یہ رہوں گا۔ لیکن آؤ، جس حلف کو آدم سے لے کر آمنہ کا لال بیان کر کے گیا ہے، اور اس کا آغاز مثبت سے نہیں ہوا، نفی سے ہوا ہے، اور یہی حلف اٹھایا تھا مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کے کہنے پہ۔ اس وقت محمد علی جناح نے، جب مولانا نے پوچھا کہ اے جناح تو پاکستان تو بنانے چلا ہے، یہ بتلا کہ اس کا نظریہ کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا؟ تو محمد علی نے کہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے اس بزرگ نے کہا اس کا ایک ہی نظریہ بنا دے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور آج اس حلف کی میں کچھ تشریح کرنے چاہتا ہوں۔ کیا حلف ہے جس کے نام پہ یہ ملک لیا گیا تھا کہ لا کوئی سجدے کے لائق نہیں، لا کوئی مشکل کشا نہیں، لا کوئی حاجت روا نہیں، لا کوئی داتا نہیں، لا کوئی عزت کا مالک نہیں، لا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، لا کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا کوئی اولاد مارنے والا نہیں، لا کوئی زندگی کا مالک نہیں، لا کوئی موت کا مالک نہیں، لا کوئی آسمانوں کا مالک نہیں، لا کوئی زمینوں کا مالک نہیں، لا کوئی جنت کا مالک نہیں، لا کوئی جہنم کا مالک نہیں، اور الا اللہ مگر صرف ایک عرش والا، صرف ایک عرش والا، صرف ایک عرش والا۔ آج ہم اس ملک کے باسی ہیں، آؤ پہلے اپنے گریباں میں جھانکیں کہ وہ ملک جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا تھا، ہم جدا ہوئے دین کے نام پہ، ہم جدا ہوئے قرآن کے نام پہ، ہم جدا ہوئے نبی کے فرمان کے نام پہ، اور آج میری حالت کیا ہے؟ اور دوسری طرف وہ مودی، وہ بغیرت، اس نے ہندوستان میں ہندوؤں کے نام پہ سیاست کا آغاز کیا تھا، اس نے
رام کے نام پہ سیاست کا آغاز کیا تھا. آج میں 25 کروڑ لوگوں کے جرنیلوں سے پوچھتا ہوں, آج میں 25 کروڑ لوگوں کے سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بغیرت ہو, مر جاؤ. اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو جرنیل اور سیاستدان نہ کہواؤ. وہ بت کے سامنے لیٹنے والا اپنے ملک کا جھنڈا چاند پہ لے گیا ہے, اور تم نے اس ملک کے اندر ایک بندے کو گولی لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے. سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے 500 سال کی تاریخ کی مسجد, بابری مسجد, 500 سال پرانی مسجد, اس کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں مسجد تھی, کوئی مندر کے ثبوت نہیں ملے. ہائے عقل مندو, افلا یتدبرون, غور کرو. ایک دن آئے گا ہم پہ پٹی پڑ جائے گی, ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن یاد رکھنا وہی زندہ رہے گا جو رب کے لیے مر گیا, اس کے رسول کے لیے مر گیا. وہی زندہ رہے گا جو رب کے رسول کے قرآن کے لیے مر گیا, اس کے کلمے کے لیے مر گیا. باقی فانی ہیں, برباد ہیں. اس ملک کے اندر بڑے بڑے ترچھی ٹوپیوں والے جرنیل آئے, کہتے تھے ہمارے حکم پر پتا حرکت کرتا ہے. بعد میں انہیں جنازہ بھی نصیب نہ ہوا, لندن کی سڑکوں کے اوپر مر گئے تھے. یہاں مشرف آیا, یحییٰ آیا, ضیاء آیا, بھٹو آیا, ایوب آیا, سارے مٹ گئے ہیں. آج بھی اگر زندہ ہے, چمک رہا ہے, یا رب کا قرآن چمک رہا ہے یا محمد کا فرمان چمک رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہہ رہا تھا اس مودی نے تمہاری نظروں کے سامنے, اور کشمیر کو چھوڑو, فلسطین کو بعد میں لینا, تمہاری توحید پہ حملہ ہو رہا ہے اور تمہیں آنکھ کھولنے کا موقع نہیں مل رہا. اس نے کیا کیا؟ 500 سالہ پرانی مسجد اسے گرایا, مذہب کے نام پہ سیاست میں آیا. اور مذہب بھی کون سا؟ دنیا کا گندا ترین مذہب, ذلیل ترین مذہب, اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کے سامنے لیٹنے والا. اس نے سارے ہندوستان کے سامنے, ساری دنیا کے سامنے اس مسجد کو گرا کے رام مندر بنایا ہے. ہائے 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 لوگو. اور چاہے کوئی جاتی عمرہ سے آئے, چاہے کوئی بنی گالا سے آئے, چاہے کوئی راول پنڈی سے آئے, میرا غیرت مند کا ان کو یہی پیغام پہنچا دو کہ جو محمد کے دین کے لیے آئے گا اس کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہوں گے, اور جو میرے رب اور میرے رسول سے بے وفائی کر کے آئے گا, کعبہ کے رب کی قسم ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے, ہم ٹکرا جائیں گے یا مٹ جائیں گے یا مٹا دیں گے. نہ رب کے بے وفائی کریں گے, نہ رسول سے بے وفائی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے اس زندگی کا, کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہماری زندگیوں کے سامنے, ہمارے اس ملک کے اندر کے سامنے, ہماری فوج کے سامنے, ہمارے سیاستدان کے سامنے ایک ہندو بے غیرت اور بے شرم جو نہ عرش والے کو مانتا ہے نہ مدینے والے کو مانتا ہے, وہ ہماری مسجد گرائے اور اس پہ رام مندر بنائے اور پھر کیا کرے؟ شاید نوجوانوں نے پڑھا ہو, اللہ, اس نے کہا مجھے 22 کروڑ ڈالر چاہیے. 22 کروڑ ڈالر کس کے لیے؟ رام مندر کے لیے, رام مندر کے لیے. ہندوؤں نے اسے 33 کروڑ ڈالر دیے, 33 کروڑ ڈالر. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہاں کوئی دوپٹے والا, کوئی مونچھ کٹا, کوئی وردی والا, جی مولوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سیاست کا اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق؟ بغیر تو تمہیں پتا ہے جب مذہب تخت پہ آئے گا تمہیں کوڑے لگیں گے.
تمہیں سنسار کیا جائے گا، تمہارے ہاتھ کٹیں گے، تمہاری جائیدادوں کی تحقیق ہوگی، اور تمہارے پیٹوں سے میرے ان غریب بچوں کے پیسے نکلیں گے، اس لیے مخالفت کرتے ہو۔ آؤ، تمہارے منہ پہ اس سے بڑا تماچا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب بھی ہندو اور مذہب بھی بٹا ہوا ذلیل مذہب، اور مودی نے کہا میں رام کے نام پہ سیاست کروں گا، پورے ہندوستان کو لے کے دنیا میں چلا گیا ہے، اور 33 کروڑ ڈالر اکٹھے۔ اور آگے بات سنو، جس دن افتتاح کیا اس نے کہا میں 11 روزے رکھوں گا، 11 روزے رکھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج مولوی ووٹ مانگنے آ جائے، مولوی جی تہاڈا کی کام ہے ووٹ منگن دا؟ پھر بھگتو، پھر پکڑو، تمہارے اوپر وہ مسلط ہوں گے جو نہ رب کو ماننے والے نہ رسول کو ماننے والے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون۔ چاہے لاہور کا ہو، چاہے فیصل آباد کا، چاہے پگڑی والا ہو، چاہے داڑھی والا، چاہے دستار والا ہو، چاہے ترے والا، قرآن کا ایک ہی فارمولہ ہے، جو عرش والے کے اتارے ہوئے قانون کو نہیں مانتا اس کا عرش والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یارو سن لو بات، تمہارا پیمانہ محمد رسول اللہ ہے، محمد فرق بین الناس، ایک ہی فرق ہے، کوئی حکومت میں آنا چاہتا ہے پہلے محمد کو پڑھ کے دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے پہلے محمد کو پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حکومت میں آنا چاہتا ہے پہلے محمد کو پڑھے، اور اس منبر پہ آ کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے پہلے آمنہ کے لال کو پڑھ کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مصلے پہ کوئی کھڑا ہو کر بات کرنا چاہتا ہے پہلے وہ اس کی تاریخ پڑھ کے آئے، اس کی سیرت پڑھ کے آئے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، آج تیرا میرا جنازہ اس لیے نکل گیا ہے کہ ہندو تجھ پہ بظاہر غالب آ گیا، وہی عرش والے کے رسول کی حدیث کہ اگر یہ وہ حکمران آئیں گے یا وہ لوگ آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد توڑیں گے تو اللہ ان کو مسلط کرے گا جو ان کے دشمن بن کے آئیں گے، مگر لاہور سے نہیں آئیں گے، وہ اسرائیل سے آئیں گے، وہ امریکہ سے آئیں گے، اور آئے ہوئے مسجد میں نظر تو نہیں آ رہے، لیکن یہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے، یہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ اللہ ایسی لعنت ڈال دے گا کہ ان کے مال کھینچ کے لے جائیں گے۔ آج میری امت کا ایک مسلمان بھی اس موبائل کو نہیں بنا سکا، نبی اور اس کے رب کے مخالف نے بنایا، تیری میری جیب سے پیسے نکال کے لے گیا۔ آج یہ لاؤڈ سپیکر ہو، آج میک ڈونلڈ ہو، KFC ہو، ٹوٹل پمپ ہو، شیل کا پمپ ہو، کوئی بھی چیز لے لیجئے، تیرے میرے ملک میں نہیں 57 ملکوں میں للکار رہی ہیں اور امت محمدیہ کے جیب سے پیسے نکال کے اسرائیل کو آباد کر رہی ہیں۔ یہ سزا کس چیز کی ہے؟ یہ سزا کس چیز کی ہے؟ آؤ لوگوں میں آخر میں جاتے آپ کو ایک فارمولہ دے جاؤں، میں نے تو اپنانے کی کوشش کی ہے کمزور آدمی نے، مجھے تو اس کا بڑا سکون آیا ہے۔ میرا اگر کوئی چھوٹا سا گھر ہے دنیا میں، مجھے اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں، 4 بیٹے 1 بیٹی دی ہے، میں نے اپنے رب سے عہد کیا، پہلا بیٹا پیدا ہوا، میں نے کہا عرش والے میں مزدوری کروں گا پر بیٹا تیرے دین کے لیے میں وقف کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے محفوظ ہو۔ 4 بیٹے اور بیٹی کو رب کے دین کے نام پہ وقف کر دیا، اور یہ میرے بڑے بھائی، میرا محسن و مربی حافظ یونس آزاد صاحب تشریف فرما ہے، بڑے 2 بیٹوں نے پچھلے ہفتے قرآن حفظ کیا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ دن میرے تیری زندگی کا ذلیل ترین دن ہوگا جس دن تیرے میرے گھر میں رب کی تلاوت نہیں ہوگی،
اللہ کی توحید کا آوازہ بلند نہیں ہوگا، نبی کی سنت کا پرچار نہیں ہوگا۔ ایک 10 مرلے کا گھر ہو، 1 کنال کا گھر ہو، 5 کنال کا گھر ہو، اپنے اپنے گھروں میں اللہ اور رسول کو نافذ کر لو۔ اپنی اولادوں کو اٹھاؤ، اس بغیرت دنیا سے ان کا ناطہ توڑ کر عرش والے سے جوڑ لو اور مدینے والے سے جوڑ لو۔ اگر ایک گھر ایسا محلے میں آئے گا، میں یونس صاحب تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، محمد کے منبر پہ کھڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تصنع بناوٹ نہیں آتا ہے، شخصیت پرستی بھی اللہ نے نہیں آنے دی قریب۔ میں آج ان کا سارا سیٹ اپ دیکھ رہا تھا، کعبہ کے رب کی قسم میں دعا کر رہا تھا، اللہ ہر خطیب اور ہر ممبر کو اپنے محلے میں ایسے کام کی توفیق عطا فرما۔ یہ اسلام کے مطابق ہے، یہ مدینے والے کی سنت کے مطابق ہے، اور مسجد ہی محلے کا مرکز ہوا کرتی تھی، مسجد ہی عدالت تھی، مسجد ہی تیری تاریخ اٹھا کے دیکھ لے تھانہ تھی، مسجد ہی لوگوں کے دکھوں کے مداوے کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ جب سے تو مسجد سے نکلا، آسمان والے نے تیرے اوپر سے رحمت کو اٹھا لیا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ مسجد ہے، اور دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے، اور میں کہتا ہوں اس مسجد میں سب سے مبارک جگہ محمد کا منبر ہے یا محمد کا مصلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اگر یہ مبارک نہ ہوتا تو عرش والا مدینے والے کو اس پہ کبھی کھڑا نہ ہونے دیتا۔ وہ فرماتا یہاں بلال کو کھڑا کر دے، یہاں ابو ہریرہ کو کھڑا کر دے، یہاں فلاں کو کھڑا کر دے، تیری نوز باللہ شان نہیں۔ عرش والے نے فرمایا میں قیامت تک کے لیے قانون بنا دینے جگہ ہوں کہ بادشاہ کے تخت پہ وہ عزت نہیں جو محمد کے منبر پہ عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو اس اللہ کے پیچھے چلو، اس کے رسول کے پیچھے چلو، اور چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج میرے سمیت عہد کرو، اللہ اب زندگی میں کوئی نماز نہیں انشاءاللہ چھوٹے گی، اللہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اے اللہ ادھر موت کا فرشتہ آئے، ہماری تیرے سامنے دعا ہے کہ ہماری گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو، اور یہ پھولوں جیسے بچے آج اس مرکز میں آئے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ان بچوں کے مستقبل کو بچانے کی فکر کر لو۔ جاؤ، نہ تم کسی جرنیل کو تبدیل کر سکتے ہو، نہ تم کسی سیاستدان کو تبدیل کر سکتے ہو، وہ تو لوگ اپنی اپنی دکانداری کے لیے تجھے مجھے مٹا کے رہیں گے، لیکن تب تک نہیں مٹ سکتے جب تک ان معصوم بچوں کو تم محمد کے غلام بناتے رہو گے، حافظ قرآن بناتے رہو گے، حدیث کے محدث بناتے رہو گے، منبر و محراب کے وارث بناتے رہو گے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن آئے گا اللہ تمہیں عمر بن عبدالعزیز عطا فرما دے گا، حضرات عمر بن خطاب دے گا۔ ہے تیری تاریخ صلاح الدین سے شروع ہوئی تھی، تیری تاریخ عمر بن خطاب سے شروع ہوئی تھی، ہے جس عمر بن عبدالعزیز کا میں نے نام لیا۔ اور حضرات فرعون 500 سال حکمران رہا، سننا آخری بات، 500 سال، کتنے سال؟ 500 سال، ہائے ہائے، کوئی ظلم نہیں کیا اس نے، لوگوں کو نوازا۔ نجومیوں نے کہا فرعون صاحب ایک تیری سلطنت میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تیری سلطنت چھین لے گا۔ سننا بات، نئے نئے الیکشن ہوئے ہیں، ساری اقتدار کی جنگ ہے، نہ تیری بھوک کی فکر ہے نہ میری بھوک کی فکر ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، لاہور کی سڑک ہو یا فیصل آباد کی، کسی امرود بیچنے والے کے رات کو گھر جا کے دیکھو، اس کے ہاتھ میں 300 روپیہ ہے اور اس کا بل 18,000 ہے۔ ہائے، اس کا باپ بیمار چھاری پائی پہ پڑا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میں اس سے پچھلے دنوں
پچھلے مہینے مجھے ایک دوست نے فیصل آباد بات بتائی. اس نے کہا ہم بل ادا کرنے کے لیے بینک کے سامنے کھڑے تھے, کعبہ کا رب جانتا ہے محمد کے ممبر پہ کھڑا. اس کے بعد بتلائی, میری چیخیں نکل گئی. کہنے لگا رضاوا صاحب ہمارے آگے ایک شخص تھا, بوڑھا تھا, ڈھیر عمر تھا, بل کتنا 18,000, اور پیچھے منہ مڑ کے کہنے لگا میں نے 1 ہفتہ سے بچے بھوکے رکھے, آج بل ادا کرنے آیا ہوں. اور بغیر تو اپنی انا کے لیے میرے ملک کو برباد کرنے والوں, آؤ ہم کچھ نہ کر سکے تم سے ٹکرا ضرور جائیں گے, ہم کچھ نہ کر سکے للکار کے جائیں گے. انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا, اسلام تو آ کے رہے گا. وہی شہید ملت احسان علی ظہیر کے قول کے مطابق اس دن یونس آزاد اور کاشف رنداوا اور آپ سب کوشش کرنے والوں میں ضرور اٹھائے جائیں گے. انشاءاللہ للکارنے والوں میں ضرور اٹھائے جائیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز, ہائے سب کہو رحمت اللہ علیہ, کیسا حکمران, اللہ اکبر. آیا وزیر خزانہ, بلکہ جس دن بنا بادشاہ. اور یہ بھی میں آپ کو بات جاتے جاتے بتلا دوں, چاہے جمہوری انداز سے کوئی آئے, چاہے ووٹ لے کے کوئی آئے, سننا بات مسئلے کی. ابو بکر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سقیفہ بنی سعدہ کے اندر مشاورت ہوئی, ووٹ پڑے, مشاورت ہوئی, بین اشورہم, مشاورت کے ساتھ خلیفہ مقرر ہوا. اور اس کے بعد اس نے عمر کو منتخب فرمایا, عمر نے شورا بنائی, اس نے عثمان کو منتخب فرمایا, عثمان والی شورا نے پھر علی المرتضیٰ کو منتخب فرمایا. اسلام میں یہ طریقہ بھی جائز ہے, اور باپ اپنے بعد بیٹا نامزد کر دے یہ بھی کفر نہیں, یہ بھی جائز ہے. اگر کفر ہوتا تو داؤد سلیمان کو کبھی نامزد نہ کرتا. قرآن کہتا ایک بادشاہ نبی دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر کے جا رہا ہے. تو میں کہہ رہا تھا طریقے سارے جائز ہیں, ایک ہی مسئلہ ہے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, میرٹ سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز ڈاکو نہ ہو, اس سے پہلے 50 سال, میں کہہ رہا تھا کہ فرعون نے 500 سال حکومت کی. جب اسے پتا چلا ایک پیدا ہونے والا بچہ آئے گا میری حکومت لے جائے گا, اس نے ظلم شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ ظلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اس آیت کو اپنے گھروں کے ساتھ لٹکا دو, اپنے سینوں میں محفوظ کر لو. یہ سارے اسلام کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم کس چیز کا دیا ہے؟ عدل کا اور احسان کا, اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا. 3 چیزوں کا حکم دیا, 3 سے منع کیا. بے حیائی سے منع کیا, برائی سے منع کیا, اور شرانگیزی سے منع کیا. آج برائی عروج پہ ہو, بے حیائی عروج پہ ہو, فحاشی عروج پہ ہو, زنا تیرے میرے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہو, اور ہم کہیں کہ عمر بن عبدالعزیز آ جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. پہلے اپنی اصلاح کیجئے, پہلے اصلاح کیجئے, پھر تمہاری بلاولوں سے جان چھوٹے گی, ورنہ نہیں چھوٹ سکتی. میں کہہ رہا تھا آخری بات, فرعون نے کیا کیا؟ اس نے حکم جاری کر دیا کوئی بچہ پیدا ہوتے زندہ نہ رہے, قتل کر دیا جائے. یاد رکھ لو 500 سال کچھ نہیں ہوا, جب ظلم شروع کیا اللہ نے اڑا کے سمندر میں پھینک دیا. آج تیرے میرے معاشرے کا قتل, تیرے میرے گھر کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ نہ تو عدل کرتا ہے نہ میں عدل کرتا ہوں. ہم تو 10 مرلے عدل, وہ ہمارا تو سبزی بیچنے والا عدل نہیں کرتا, وہ جعلی سبزی بیچ جاتا ہے. ہمارا کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک 2 نمبر ہے, اپنی ذات میں پھنسا ہوا, اٹکا ہوا ہے. اور لوگوں میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عمر بن عبدالعزیز وہ بھی انسان ہی تھا, اور یہودیوں کا ماضی نہیں, مسلمان تیرا ماضی ہے عمر بن عبدالعزیز. یہاں 700 سال مغلوں نے حکومت کی, 700 سال, نام لینے والا کوئی نہیں. جاؤ جا کے شاہی قلعہ دیکھ لو, تاج محل دیکھ لو, وہاں کتے نہیں بھونکتے, چمگادریں لٹکی ہوئی ہیں,
لیکن آؤ، عمر بن عبد العزیز نے صرف 2.25 سال حکومت کی تھی، 2.25 سال۔ آج محمد کے ممبر پہ ایک یہ گناہگار لاہور میں اس کا تذکرہ کر رہا۔ میں ایک دن جمعہ کعبہ میں پڑھ رہا تھا بیت اللہ میں، امام کعبہ حافظہ اللہ جمعہ پڑھا رہے تھے۔ خدا کی قسم وہ جمعے کے خطبے میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے عمر بن عبد العزیز کی بات کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا عرش والے وجہ کیا بنی؟ آؤ میں وہ وجہ بیان کر کے اجازت چاہوں۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کا خوف تھا، انسانوں کے لیے عدل تھا، اللہ کا خوف تھا۔ کیسا خوف آیا؟ نامزد ہوا، رات بیویوں کے پاس آ کے کہنے لگا بیویوں، پہلے شہزادہ تھا، گورنر کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بھتیجا تھا، مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، اپنی ذات کے لیے صرف تھا۔ آج ذات نہیں، محمد کی امت کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ آج میں اپنے نام پر نہ جائیداد رکھنا چاہتا ہوں، نہ سیمت زر رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی نے پوچھا جس دن الیکشن ہوا کہ یہ تو نون لیگ پٹ گئی ہے، اب کیا کرے؟ میں نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف قوم سے مخاطب ہو کے کہہ دے ہمارے پاس 500 ارب ہے، 600 ارب ہے، 800 ارب ہے، ہم کچھ کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، باقی سارا قوم کو دے دیتے ہیں۔ جاؤ، میری قوم سادہ ہے، غیرت والی ہے، پیار کرنے والی ہے، وفادار ہے۔ اگر یہ کریں گے ہم پھانسی لٹک سکتے ہیں، ان کی جدائی برداشت نہیں پھر کریں گے۔ لیکن اگر یہ صرف اپنی بود و باش کے لیے، اپنی بابا بابا کے لیے میرے ملک کی کوئی حکومت لے گا، ہماری بددعائیں انشاءاللہ قبر تک اس کا پیچھا کریں گی۔ میں کہہ رہا تھا عمر بن عبد العزیز نے کیا کیا؟ بیویوں کے پاس آ کے کہنے لگا اب آپ کو بھی تنگی دیکھنا پڑے گی، جو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ ہاں کرے، جو نہیں رہنا چاہتی میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ایک فاطمہ تھی، سننا بات، میری مائیں بہنیں بھی آئی۔ فاطمہ خامد بادشاہ، باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، عمر بن عبد العزیز کے بعد اس کا پھر بھائی بادشاہ، پھر دوسرا بھائی بادشاہ۔ انسانی تاریخ میں فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسری خاتون نہیں جو 5 بادشاہوں کے رشتہ دار ہو۔ 5 بادشاہوں۔ کہنے لگی عمر مجھے سب کچھ برداشت ہے، تیری جدائی برداشت نہیں ہے، مجھے کیا کرنا ہے ان ہیرے جواہرات سے؟ کہنے لگا لاؤ سارا سیم و زر اٹھاؤ۔ اٹھایا، بیت المال جمع کرا دیا، وزیر خزانہ بلایا، یہ ہے بادشاہ، یہ ہے حکمران، اور یہ ہے محمد کی امت کے صحیح امام۔ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ 200 سال پہلے انگریزوں کے گھوڑے نلاتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ تیری میری بد عملی کی وجہ سے، تیرے میرے رسول سے دور ہونے کی وجہ سے آج کوئی دوپٹے والا حکمران ہے تو کوئی بغیر دوپٹے والا حکمران ہے۔ سن لے، جب تو رب کے پاس آئے گا، اس کے رسول کی طرف آئے گا، عرش والے سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ ان کو اڑا کے پھینک دے گا، تمہیں عمر بن عبد العزیز عطا فرما دے گا۔ سارا وزیر خزانہ بلا کے کہا ساری جائیداد کل شام تک حکومت کے نام کر دو، عمر بن عبد العزیز صرف وظیفے سے گزارا کرے گا، وظیفے سے گزارا کرے گا۔ ہائے ہائے، ایک وقت آیا 2 سال کے اندر وزیر خزانہ، آخری بات سنیے، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس وقت خزانے بھرے پڑے اور پھر عشر زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا 66 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، شام میں ہیڈ آفس ہے، افغانستان بھی اس کے انڈر ہے، آذربائیجان بھی اس کے انڈر ہے، اور یہی تو ظلم ہوا، یہی تو یہودیوں نے کیا، تجھے مجھے خدا پرستی سے ہٹا کے وطن پرستی پہ لگا دیا۔ کہا کویت کویتیوں کا، بحرین بحرینیوں کا، عرب عربوں کا، شام شامیوں کا،
پاکستان پاکستانیوں کا، ملیشیا والوں کا. ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے اس وطن کو رب بنایا. رب نے کہا تم پہ لعنت ہو، مر جاؤ. میری آسمان سے تمہارے لیے مدد کیوں نہیں ہے کہ تم نے زمین پہ محمد سے بے وفائی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تمہیں ماڈل دیا تھا، میں نے تمہیں نقشہ دیا تھا، جو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو ساتھ لے کے نکلتا تھا. یہاں تو لیڈر ہاتھ ملانا جرم سمجھتے ہیں. تو بعد میں کہہ رہا تھا، اس وزیر نے کہا بادشاہ کیا کیا جائے؟ کہنے لگا سبھی گورنروں کو لکھو میری طرف سے کہ جتنے میری مملکت کے مقروض ہیں حکومت کی طرف سے ان کے قرضے ادا کر دیے جائیں. قرضے ادا ہوئے. بات مختصر آیا، کہنے لگا بادشاہ قرضے اتر گئے ہیں مگر پیسے ختم نہیں ہوئے. کہنے لگا جا میری سلطنت کے، میری رعایا کے جتنے نوجوان شادی کے قابل ہیں بیت المال سے حکومت کی طرف سے ان کی شادیاں کر دی جائیں. یہ ہے بے حیائی کو مٹانے کا رستہ. یہ نہیں اپنی گاڑیوں کے ساتھ کوئی ریاست مدینہ کے نام پر، کوئی اپنی بیٹی کے نام پر، کوئی اپنے ترقیاتی کاموں کے نام پر میری قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرے. جاؤ ہم تمہاری ان چیزوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو محمد رسول اللہ کہہ کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے ماننے والے کر کے گئے. کیا فرمایا؟ فرمایا میری سلطنت کے سارے نوجوانوں کی شادیاں کر دی. شادیاں ہو گئی. پھر آیا کہنے لگا بادشاہ ابھی پیسے ختم نہیں ہوئے، اور لاہوریو جاؤ رات کو اٹھ کے رمضان آنے والا ہے، جاؤ میری فقیر کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میں بھی انشاءاللہ کروں گا، وعدہ کرتا ہوں اس رمضان میں اتنا رب کے سامنے گڑ گڑانا کہ اللہ معاف بھی کر دے، اللہ حالات بھی ٹھیک کر دے، اللہ ان بدبختوں کو اٹھا لے، ہمارے اعمال ٹھیک کر کے ہمیں عمر بن عبدالعزیز عطا فرما دے. کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ ابھی بھی پیسے ختم نہیں ہوئے. کہنے لگا اچھا جو کاروباری مقروض ہیں لکھو گورنروں کو خط کہ ان کے بھی قرضے حکومت کی طرف سے ادا کر دو. اور جو آخر میں بات کہی سنو اور ہاتھ اٹھا کے عمر بن عبدالعزیز کے لیے دعا کرو، اللہ جہاں تیرا بندہ لیٹا ہے اس کی جگہ کو جنت کا باغ بنا لے. کیا فرمایا؟ اس نے کہا ابھی پیسے کم نہیں ہوئے ہیں، قرضے بھی ادا ہو گئے، نوجوانوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، دوسرے قرضے بھی اتر گئے. کہنے لگا غلہ خریدو شام سے لے کر آذربائیجان تک، سب کو میرا پیغام دو اور انہیں کہو کوئی صحرا نہ بچے، کوئی پہاڑ نہ بچے، اس پہ غلہ اناج بکھیر دو. اس لیے بکھیر دو عمر بن عبدالعزیز چاہتا ہے قیامت کا دن ہو، میں عرش والے کی عدالت میں لایا جاؤں، میری سلطنت کا کوئی اڑنے والا پرندہ بھی دعوے دار نہ بنے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں پیٹ بھر کے نہیں کھا سکا. بکھیرو. میں چاہتا ہوں میری حکومت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ مر جائے. یہ ہے اسلام تیری تاریخ، یہ ہے مسلمان تیری تاریخ، یہ ہے تیرا وارث، یہ ہے تیرا آغاز. جب تک تو اپنی اصل کی طرف نہیں آئے گا کعبہ کے رب کی قسم ہے ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بنی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.